میرے عزیزوں، یہاں پر ان بچیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنائے جائیں گے، شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا۔ فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے، ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے اور اچھے لگے تو لائک شیئر کر دیجیے۔ اچھے بال، اچھا چہرہ، اچھے کپڑے جو اپنی طرف موہ لے، تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا النظر سہم من سہام الشیطان، یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر جو پڑتی ہے، شہوت کے ساتھ جو نظر گئی، شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے۔ جو نوجوان تمہیں بھا گیا، یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے، وہ شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان کوئی لمبے سینگ والا، بڑی پونچھ والا، پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی۔ شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے، اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے۔ جب یہ بہک جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تب چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا۔ بہت بڑا عابد، نیک، اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا۔ صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں، اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی قریب میں، وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے، بہن اکیلی گھر میں تھی۔ کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد، اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی، کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں، آپ صرف خیال رکھنا، آپ نظر رکھنا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ چلے گئے۔ نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آئے، وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے۔ آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں، وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے، کبھی کبھار بات تو کر لو، سو خیریت تو پوچھو۔ یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس، اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا، وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی، ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا، خیر خیریت پوچھا، یہیں تک تھی بات۔ لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی۔ اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا، جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ، کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا۔ پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے، پرہیزگار ہے، زنا ہو گیا، حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں، ڈرا۔ وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں، کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو، مار دو اور دفن کر دو، گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر، زمین صاف کر دیا۔ جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے، پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی، میں نے اس کو بہت علاج کیا، انتقال کر گئی، قبرستان میں دفن کیا، ایک جھوٹی قبر دکھا دیا۔ وہ روئے دھوئے، ہو گئی بات ختم۔ لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا، کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے، تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا، حمل ٹھہرا، تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا۔ انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا۔ اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو صومعہ سے باہر کھینچا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے بال نوچے گئے، منہ کالا کیا گیا، پورا گاؤں ٹوٹ پڑا، اس کا صومعہ توڑ ڈالے، اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا۔ ابلیس آیا، کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری، مجھے افسوس ہے، لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں۔
میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تو مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تو مجھے سجدہ کرے گا. کہا ہاں بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاں ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات, بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی, کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا. 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے, میں نے مار دیا ہے. عزیزان گرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتہ چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہیں تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے. اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ, کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا, کون ہے؟ یہ ایک باندی تھی حضرت فقیہہ. حضرت زنیرہ ایک صحابیہ ایسی ہیں مکہ کی, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو, اتنے تانے دیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا. پورے مکہ والے یہ کہنے لگے, زنیرہ دیکھو
لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں، انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا، یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا، جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی تجھے، تیری آنکھیں چلی گئی۔ حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مسکراتی تھیں اور کہتی تھیں میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا، تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے۔ دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی، اب شگن ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی۔ یہاں بچے رونے لگ جائیں، 3-4 دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں، کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے۔ کوئی سخت نام ہے؟ وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا، کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اسلامی نام رکھے ہو، انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے؟ ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو، لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی، ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے، آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف ستھرا ہو، جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی، سارے لوگ وہی نام رکھتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس طرح کی اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئی۔ حضرت زنیرہ اس صحابیہ سے ہمیں ملتا، آنکھیں چلی گئی تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں، تمہارے خداؤں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے۔ حضرت ام شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں، مکہ والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ حضرت ام شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا، ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلے میدان میں ان کو کھڑا کرتے، اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے، اسی میدان میں کھڑا کرتے۔ کتنی دیر؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑا رکھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی۔ حضرت ام شریک یہ بھی صحابیاں ہیں، اس کڑی دھوپ میں، آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ 50 ڈگری کے اوپر جاتی ہیں، 50 ڈگری کے اوپر، شاید آپ 35-40 ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، 50 ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پہ کھڑی رہی 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، چھوڑ دے۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ میں نے روایت پڑھا، آنکھیں بھیگ گئی۔ حضرت ام شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے۔ کان سنائی نہیں دے رہے، آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جسم تپ رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جانتے یہی وہ صحابیہ ہیں، حضرت ام سلیم۔ کتنی صحابیات کی میں بات تمہارے سامنے رکھوں۔ حضرت ام سلیم ایک وہ صحابیہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی۔ یہ حضرت انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لیے، اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی۔ وہ ام سلیم جب ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھی۔ آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھیں، خوبصورت تھے ابو طلحہ، بہت ہی کڑیل جوان بھی، اور ام سلیم ان کو پسند کرتی تھی۔ نکاح ہو جائے، سامنے سے ابو طلحہ آئے، ام سلیم نکاح کر لیتے ہم۔ ام سلیم نے کہا میری پسند اپنی جگہ پر، تم خوبصورت ہو اپنی جگہ پر، تم کڑیل جوان ہو اپنی جگہ پر، مگر میرا ایمان میرے ساتھ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتی ہوں، میرا تمہارے سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہماری زندگی میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا۔
حضرت ام سلیم کی دعوت پر حضرت ابو طلحہ ایمان لائے, اور ایمان لائے تو صرف نکاح کے لیے نہیں لائے, حضور کے جانثار بن گئے اور عشرہ مبشرہ صحابہ میں داخل ہوئے ہیں. خواتین کا یہ بھی کردار ہے عزیزان گرامی. وہ ایسے نہیں کہ پسند آ گیا جوان تو گھر سے بھاگ کر نکل پڑی, چاہے کہیں پر بھی جا کر کے شادی رچانا پڑے. معاذ اللہ, ان بچیوں کی زندگی پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جن ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر کے فخر کرتی ہیں. یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ یہ سب اسی ٹیلی ویژن سے, انٹرنیٹ سے اور سیریلوں سے. آج پوری دنیا ملا کر کے ایسی چیزیں دکھانا چاہ رہی ہے. مجھے کل ہی ہماری ایک خاتون نے یہ کہا تھا, بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ابھی فی الحال عورتیں پاکستانی سیریل اور وہاں کے ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی فلموں وغیرہ کو دیکھتی ہیں. مجھے اس کی خبر نہیں تھی, لیکن اگر اس طرح کا ماحول وہاں سے پیش کیا جا رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر بندش لگانی چاہیے. Thanks for watching video.